اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات، جیسا کہ پچھلے دو دروس دے اندر بے برکتی دے اسباب ذکر کیتے جا رہے نے، ایک سبب ذکر کیتا سی سود، اے بندے دے معاملات وچ بہت بے برکتی دا سبب ہے۔ دوسرا ذکر کیتا سی قرآن پاک دے مطابق فیصلے نہ کرنا، یہ بھی بے برکتی دا سبب ہے۔ اج خطبہ دے اندر جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے سورۃ الفرقان دی آیا کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں دیاں خوبیاں ذکر کیتیاں نے۔ ہر بندہ کہندا جی میں رحمان دا بندہ ہاں، لیکن رب جنوں اپنا بندہ کہہ رہا کہ رحمان دا بندہ ہوئے گا جہدے وچ اے خوبیاں ہون گیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کافی ساریاں خوبیاں اس بندے دیاں شمار کروائیاں جنوں رب نے اپنا بندہ کیا ہے۔ مثلا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتھو خوبیاں شروع کیتیاں نے ذکر کرنیاں کہ رحمان دے بندے ہونے جڑے زمین تے آہستہ چلدے نے، تکبر نال نہیں چلدے، عاجزی نال چلدے نے، اور جس وقت انہاں نال کوئی جاہل مخاطب ہوئے او دے نال باس مباحثہ نہیں کردے، لڑائی جھگڑا نہیں کردے، بلکہ اعراض کر کے اپنے آپ نو بچا کے، اپنے دامن نو بچا کے بس گزر جاندے نے، اتنا ہی کہندے جی سلام متارکت ہے۔ اتھو اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیتیاں نے رحمان دے بندے دیاں خوبیاں۔ انہاں خوبیاں وچوں ایک خوبی جڑی اج میں آیا کریمہ پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیتی ہے، والذین اذا انفقوا، رحمان دے بندے او نے جس وقت خرچ کرن گے لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرن گے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرن گے، وکان بین ذالک قواما، ادھے درمیان درمیان رہن گے، نہ فضول خرچی کرن گے نہ کنجوسی کرن گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ ارشاد فرمایا لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرن گے۔ مفسرین نے اس آیہ کریمہ دی تفسیر بیان کردیاں ہویا کہ فضول خرچی اور اسراف کس نو کیا جاندا ہے؟ اسراف ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جتھے خرچ کرن تو منع کیتا ہے اوتھے بندہ مال و دولت خرچ کر دوے، اے اسراف ہے، اے فضول خرچی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سانو ارشاد فرمایا ہے کہ اے مومنو تسی برائی والے کماں چ خرچ نہیں کرنا۔ برائی والے کماں چ بندہ اپنا پیسہ خرچ کر دے، اے اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اسی طرح ضرورت اگر کسی ایک چیز دی ہے، بندہ بغیر ضرورت تو اس تو زیادہ چیزاں لوے جڑیاں بعد وچ دے استعمال وچ بھی نہیں رہنیاں، یہ بھی فضول خرچی دے زمرے چ آندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جڑے جڑے کماں تو سانو منع کیتا ہے اودے چ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ پیسہ خرچ کردا ہے صرف فخر اور تکبر واسطے، کوئی بھی چیز بناندا ہے لیندا دیندا ہے او دا صرف مقصد ایک ہی ہے کہ لوگ کہیں جی اس نے اے بھی کم کر دیتا ہے، اے بھی کم کر دیتا وے،
یہ سب چیزاں فضول خرچی وچ نے۔ فخر و تکبر دے طور تے پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ اگلا حصہ ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور وہ کنجوسی نہیں کرن گے۔ کس چیز وچ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتھے خرچ کرن دا حکم دیتا ہے اتھے کنجوسی نہیں کرن گے بلکہ اتھے خرچ کرن گے۔ اگر اتھے خرچ نہیں کرن گے تو پھر کنجوس بن جان گے۔ مثلا اللہ کریم نے فرمایا کہ نیکی دے کماں وچ بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، حصہ لو۔ نیکی دے کماں دی طرف بندہ بالکل تعاون کرن دی طرف آوے ہی نہ۔ مثلا اپنے ضرورت مند رشتہ دار نے، انہوں نے یہ بندہ کوئی چیز دینا نہیں، وہ بھوک پیاس اور دیگر معاملات وچ مبتلا نے، ایک کنجوسی کر رہا ہے، یہ کول سرمایہ ہے۔ پہلے انسان صرف یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تے آزمائش لیاندی ہے، وہ مالدار نہیں ہیں، وہ ضرورت مند نے، میں مالدار ہاں۔ اگر رب مینوں اس طرح بنا دیندا تے انہاں نوں میری طرح بنا دیندا تے پھر کی بننا سی؟ جس وقت یہ سوچے گا پھر اپنے ضرورت مند رشتہ داراں تے خرچ کرے گا۔ اسی طرح محلے دے اندر پڑوسیاں نالوں دا اچھا سلوک ہوئے گا، جڑا پڑوسی ضرورت مند ہویا۔ اس تو علاوہ اگر کوئی یتیم ہے اس دے نال اس دا اچھا سلوک ہوئے گا۔ اگر انہیں یہ چیزاں نہ سوچیاں، بندہ صرف اپنے آپ کو ایک لمحے واسطے اتھے رکھے جتھے اگلا بندہ ہے، معاملات سارے سیدھے ہو جاندے نے۔ مثلا اگر بندہ یہ سوچے کہ جس طرح فلاں دے بچے یتیم ہو گئے نے، اگر میرے ہوندے تے انہاں نہ کی بننا سی، کدی بھی یتیم نہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کریم نے جڑی مومن دی خوبی بیان کیتی ہے، اپنے بندے دی رحمان دا بندہ ہوئے، جدن خرچ کرے گا فضول خرچی بھی نہیں کرے گا، کنجوسی بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس دے درمیان رہے گا۔ مطلب کہ میانہ روی۔ اور اس امت نو امت وسط کیا گیا ہے، اور امت وسط دا مطلب یہ ہے درمیانہ، ہمیشہ سیدھی لائن تے۔ میانہ روی دا مطلب ہے سیدھی لائن تے۔ حدیث پاک دے اندر آمدہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وے، اگر کوئی بندہ مالدار ہے، مالدار ہونے دے باوجود میانہ روی اختیار کرے گا، کدی محتاج نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، غریب ہو گیا وے، وہ میانہ روی نال چلے گا تے کدی قرضیاں تھلے نہیں دبیوے گا۔ اج اسی اپنی خواہشات نو صرف پورا کرن واسطے اپنے آپ نو قرضیاں چ دبا لینے ہیں، جس دا نتیجہ کی ہوندا ہے زندگی چ اس مہنگائی دے دور وچ بندہ قرضیاں چ نکل ہی نہیں سکدا۔ حضور علیہ السلام دی تعلیمات نو اسا چھڈ دیتا وے، انہاں تعلیمات دے مطابق اپنی زندگی گزاریے تے بالکل آسانی نال چلیے۔ فضول خرچی ان کی ہے۔ ایک چیز تواڈے سامنے ذکر کرنا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانیاں، نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ گھر دے اندر تشریف فرما سن، روٹی دا ایک ٹکڑا زمین تے گریا ہویا سی، حضور علیہ السلام نے اس نو اٹھایا، صاف کیتا اور اس نو پھر استعمال فرمایا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا عائشہ تو اکرمی کریمن، عائشہ عزت کرن والے دی عزت کرو، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ، یہ عزت والی چیز جس کو رب لے جاوے انہوں دوبارہ دیندا نہیں۔ مطلب کہ روٹی دی عزت کرو، ٹکڑا ٹے پیا وے اس نو جھاڑ کے صاف کر کے مٹی وغیرہ اس دی گرد و غبار اس نو استعمال فرماؤ۔ اگر وہ انہوں کیا کہتا ہے اس قابل نہیں کہ استعمال نہیں کیتا جا سکتا، گندگی اس تے آ گئی ہے، نجاست لگ گئی ہے، کم از کم اس نو ایسی جگہ تو اٹھا دیو جتھے کسی دے پیر وغیرہ آمنے نے، تاکہ وہ چیز بے حرمتی دی طرف نہ چلی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت سی، آپ نے ایک لشکر بھیجیا، اس دا امیر مقرر کیتا سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے۔ اے لوگ جس وقت جا رہے سن اپنے سفر ایک جگہ تے بیٹھ کے نہ مختلف لوکاں نہ کھانا کھادا، روٹی دا ٹکڑا ٹے پیا، حضرت ماقل بن یسار انہوں صاف کر کے کھا لیا۔ جڑے اوتھے لوگ پہلے موجود سن نہ، جڑے صحابہ نہیں سن، جنہ اسلام یہ قبول نہیں کیتا سی، دیہاتی لوگ سن، پنڈ دے رہنے والے لوگ سن، انہوں نے سمجھا کہ اے روٹی دے ٹکڑا انہیں کی کیتا وے کہ صاف کر کے کھا لیا ہے۔ انہوں نے تھوڑا تعجب دیاں نظراں نال، جنہوں کہندے نا کہ اچھے انداز نال نہ ویکھیا۔ حضرت ماقل بن یسار نو نہ دیگر
صحابہ کرام جڑے انہاں دی عمارت دے تحت آئے سن لشکر وچ، جویں ایک فوجی سپاہ سالار ہوئے تھلے سپاہی ہوندے نے، او سپاہیاں نے عرض کیتی یا حضرت ساڈا مذاق اڑا رہے نے تساں معاملہ کیتا وے، تے انہاں بڑا پیارا جملہ بولیا، انہوں نے ارشاد فرمایا انی لم اکن لعدا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الاعاجم انا کنا یؤمر احدنا اذا سقطت لقمته ان یاخذها فیمیت ما کان فیہا من عدن ویاکلها ولا یدعها للشیطان۔ آپ فرمایا میں انہاں اجمیاں واسطے اپنے پیارے آقا دی سنت نہیں چھڑ سکتا، سبحان اللہ، میں انہاں اجمیاں واسطے اپنے پیارے آقا دی سنت نہیں چھڑ سکتا، کیونکہ سانو تے یہی حکم دیتا گیا رسول اللہ دی بارگاہ وچوں جدن لقمہ گر جائے انہوں صاف کر کے کھا لو، اور شیطانی تکبر دی وجہ تی اس لقمے نو چھڈو نا۔ اب کیا میں انہاں دی وجہ تی نہیں چھڈنا، میں رسول اللہ کو فرمان سنیا کہ اس لقمے نو صاف کرو، صاف کرن تو بعد کھا لو تے اس دے اندر برکت ہے، میں روٹی دی عزت کیتی ہے اور رسول اللہ دے فرمان دی وجہ تی کیتی ہے، تو میں نہ چند لوگاں دی وجہ تی سنت رسول نہیں چھڑ سکتا۔ آج کسی نے کہا بھی ہے نا کہ شریعت دے مطابق عمل کرو، بندے کہنے جی کہ معاشرہ کی کہے گا، ساڈی نک سلامت نہیں رہے گی، ساڈے جڑے معاملات نے، ایک کیا بندہ بڑا مالدار ہے وہ کہے گا جی کہ مالدار ہونے دے باوجود دیکھو جی کس طرف آ رہے، حالانکہ کنجوسی نہیں بلکہ رسول اللہ دے فرمان تے عمل ہے۔ اور رزق کدی بھی کسی قوم کو اتنی دیر تک چھینے یا نہیں جاندہ جدن تک وہ خود ایسے اسباب نہ پیدا کرے جس دی وجہ تے رب ناراض ہو کے انہوں کو رزق چھین لوے۔ اور رسول اللہ نے باقاعدہ فرما دیتا جڑی میں حدیث پاک ذکر کیتی ہے، یہ جس قوم کو ایک دفعہ چلا جاندہ دوبارہ نہیں آمدہ، جڑے بندیاں دے اپنیاں غلطیاں کوتاہیاں غفلتاں دی وجہ تے انہاں دے گھروں رزق جاندا ہے نا، دوبارہ کئی نسلاں تک بندے ویکھ دین جی کہ انہاں دے تے حالات نہیں سدھے ہوئے، اس سبب اسی خود ہونے ہیں۔ کئیاں ملکاں وچ پہلے بڑا مال و دولت معاملات ہوندے سن جسے انہاں رزق دی قدر نہیں کیتی، مسلمان ملکاں دی گل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کول جسے رزق لے گیا ایے تک بھوکھی فلاس وچ مردے نے پے، سبب صرف یہ ہے اساں سنت رسول نو چھڈیا ہے، خود بے برکتی والے اسباب نو اپنانے ہاں، حالانکہ سانو چاہیے او سبب اپنانے جنہاں وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر روٹی دی بھی عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے رحمان نے اپنے بندے دی صفت بیان کیتی ہے جدن خرچ کرن دے فضول خرچی نہیں کرن گے، کنجوسی نہیں کرن گے، بلکہ اس دے درمیان رہن گے، میانہ روی اختیار کرن گے۔ سانو بھی اللہ کریم میانہ روی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في